لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينًا على غيبه ورحمة للعالمين. وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت و وصیت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس راستے پر چلیں جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں. یہی تقوی کا مفہوم ہے. کافی عرصے کے بعد خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. سفر پہ تھا، زیارت پہ گیا تھا، عربین کی زیارت پہ، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ جمعے کی نمازیوں کی طرف سے یعنی آپ حضرات کی طرف سے نائب الزیارہ تھا. پروردگار اس عبادت کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب مرتے دم تک محفوظ رکھے. مرتبہ صلوات علی محمد و آلہ. صرف یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے خطبے کا ہمارا موضوع وہ عظیم الشان خطبہ ہے کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی تو مولا منبر پر گئے اور ایک عظیم الشان خطبے کو آپ نے بیان فرمایا. شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے مصباح المتحجد میں پورے خطبے کو نقل کیا، دیگر علماء نے بھی نقل کیا ہے. اسی حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس خطبے کو میں نے 21 چیپٹر یعنی 21 ابواب میں تقسیم کیا ہے. 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ اسی خطبے پر گفتگو ہو رہی ہے. 21 ابواب ہیں، 21 چیپٹر ہیں. ان میں سے 15 چیپٹر کو میں بیان کر چکا ہوں. آج 16ویں باب کا آغاز ہے. 16ویں باب میں اس 16ویں باب کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. آج ایک حصہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے میں باقی حصے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مولا فرماتے ہیں فانتبہوا من رقدۃ الغفلہ. یہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہو اس سے بیدار ہو جاؤ. جب یعنی آمادگی، تیاری، غافل ہو تم، سو رہے ہو، غفلت کی نیند سو رہے، اس سے تم بیدار. وَبَادِرُ الْعَمَلَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلَ. موت آنے سے پہلے عمل کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے. آئے گی موت، ایک نہ ایک دن تو آئے گی. قبل اس کے کہ ملک الموت تمہارے پاس آئیں تم عمل کو انجام دے لو. کیا مقصد؟ یعنی اپنی ذمہ داری کو انجام دے. آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں. خواب غفلت سے بیدار ہوں، موت آنے سے پہلے اعمال صالحہ بجا لانے میں جلدی کریں. بادرو یعنی جلدی کریں، تعجیل کریں. بہت سے لوگ ہیں جو معصومین کے فرمان کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. 2 جملے ہیں اس میں. غفلت کی نیند سے بیدار ہو، غافل ہو تم، اور موت آنے سے پہلے عمل صالح انجام دو. اچھا عمل ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ عمل صالح کیا ہے؟ انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرے.
اچھا عمل صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا عمل صالح ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا عمل صالح نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہو جاتا ہے۔ کب؟ ایک طرف نماز پڑھا، کوئی کہیں کسی گھر میں آگ لگی ہے، کوئی بچہ پانی میں ڈوب رہا ہے، اب عمل صالح نماز کا پڑھنا ہے یا کسی کی جان بچانا ہے؟ عمل صالح یہ کہ انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اسے ادا کرے۔ اس پر کس نے عمل کیا؟ اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے چند لوگ ہیں چند لوگ، مگر پوری دنیا سے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ سید المقاومہ سید حسن نصر اللہ علی اللہ مقامہ تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں اندما ننتصر ننتصر وَإِنْدَمَا نُسْتَشْهَدْ نَنْتَصِرْ، جب ہم جیتیں گے تو جیتیں گے، شہید ہوں گے تو تب بھی جیتیں گے۔ ہمارے یہاں ہماری لغت میں شکست کا لفظ ہے ہی نہیں، ہار کا لفظ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں۔ ہم صرف اتنا سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، یہ ہمارا مسئلہ۔ خواب غفلت سے بیدار ہو۔ یہ غفلت کیا ہے؟ ظاہر سے بات ہے 2-4 دن کی بات یاد نہیں رہتی ہے تو اتنی پرانی بات کیسے یاد رہے گی؟ 4 صفر 1444 یعنی 2 ستمبر 2022 کو جو میں نے خطبہ دیا تھا، آج سے تقریباً 2 سال پہلے، وہ 7واں خطبہ تھا۔ یہ ہمارا اس موضوع پہ 59 خطبہ نمبر 59 ہے، جو 7واں خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں فطرت کے حوالے سے گفتگو کی تھی مولا کائنات، تو اسے میں نے بیان کیا کہ ہر شے، ہر انسان، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ منحرف ہو جاتا ہے۔ تو اس پر ایک سوال تھا کہ جب فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام کی ہے، تو غیر کیسے اسلام توحید تو کیسے انسان چھوڑ دیتا ہے؟ تو وہ چیزیں جو فطرت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، 5 عوامل، 5 ریزن میں نے بیان کیے تھے، ان میں سے ایک غفلت ہے، تو اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے غافل کون؟ غافل کون ہے؟ مولا کہتے ہیں غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ سو رہے ہو تم لوگ، اٹھو، جاگو۔ اگر اب بھی نہیں جاگے تو کب جاگو گے؟ لیکن امت مسلمہ ماشاءاللہ ہماری امت جاگ گئی ہے، مگر جو اکثریت وہ اب بھی سو رہے ہیں۔ میں ایک جگہ میں نے ایک ٹی وی میں دیکھا، پورا سوشل میڈیا پہ خبروں میں آیا، عرب کا کوئی ملک تھا، جمعے کا دن تھا، ایک مولانا آئے خطبہ دینے کے لیے، کھڑے ہوئے اسٹیج کے اوپر، اور انہوں نے پبلک کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا اور چلے گئے بغیر نماز پڑھائے ہوئے۔ جملہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نمازیوں سے مخاطب ہو کر، جب 10,000 معصوم بچوں کے خون نے تمہیں بیدار نہیں کیا تو 15 منٹ کا ہمارا خطبہ تمہیں کیا بیدار کرے گا؟ چلے گا چھوڑ کے۔ سو رہے ہیں، غافل ہیں، غفلت کے لیے سو رہے ہیں۔ اٹھو، جاگو، بیدار ہو۔ انسان کیوں غافل ہوتا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 146، سَأَصْرَفُ عَنْ آیَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ خدا فرما رہا ہے ہم اپنی آیات یعنی اپنی نشانیوں سے انہیں دور رکھیں گے۔ خدا کہہ رہا میں دور رکھوں گا اپنی نشانیوں سے، اپنی آیتوں سے۔ کس کو؟ جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں۔ کوئی حق نہیں انہیں غرور کرنے کا، کوئی حق نہیں انہیں تکبر کرنے کا، ناحق تکبر۔ تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا ہم، بہت توجہ تو سنیے گا، نتیجہ بعد میں آئے گا، ہم انہیں اپنی آیتوں یعنی اپنی نشانیوں سے دور رکھیں گے۔ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جب یہ کسی بھی تمام نشانیوں کو دیکھتے ہیں، کسی بھی اللہ کی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی آیت کو، اللہ کی نشانی کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس پر چلتے نہیں ہیں، اسے اختیار نہیں کرتے۔ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس پر چلنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ گمراہی کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، کچھ لوگ دوڑنے لگتے ہیں۔ آج اکثر لوگ دوڑ رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہی لوگ غافل لوگ ہیں۔
مولا کیا فرماتے ہیں؟ غفلت کی نیند سے بیدار ہو۔ کون سو رہا ہے؟ کون غافل ہے؟ جس نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا۔ اللہ نے ان سے کہا ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، ہم تمہیں اپنی آیتوں سے دور کر دیں گے۔ تو اللہ خود دور کر دے گا کن لوگوں؟ جو متکبر ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں چلتے، گمراہی کے راستے پر دوڑے ہوئے چلے جاتے۔ حقیقت میں یہی لوگ غافل ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ بہت توجہ میرے عزیزو، غفلت کی نیند وہ لوگ سو رہے ہیں جو اللہ کی نشانیوں سے دور ہیں، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، وہی غافل ہیں۔ مولائے کائنات غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کی کوئی بھی آیت علی سے بڑی نہیں ہے۔ علی آیت کبریٰ ہے، علی آیت عظمیٰ ہے۔ اس آیت نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہی حقیقت میں غافل ہے۔ سب سے بڑی اللہ کی نشانی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ اللہ کی آیت کو جھٹلا رہا ہے اور وہی سو رہا ہے۔ مجھے کون سو رہا ہے؟ کون غافل ہے؟ آیت خدا کو جھٹلانے والے یہی غافل ہے۔ پھر غافل یہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیت کو دیکھتے ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں۔ اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ بیدار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے میں۔ صرف ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو پانی کا چھیٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بیدار ہو، اور انسانیت جب بے ہوش ہو جاتی ہے تو خون کا چھیٹا دیا جاتا ہے۔ کون خون کا چھیٹا دے رہا ہے؟ میں دوسرے خطبے میں عرض کروں گا۔ ہماری دعا یہ ہے پروردگار امت مسلمہ کو بیدار کر دے۔ جو لوگ امت مسلمہ کو غفلت کا انجیکشن دے رہے ہیں اس انجیکشن کو بے اثر کر دے۔ یہ لوگ اگر لائق ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت دے، اور اگر لائق ہدایت نہیں ہیں تو ان کے شر سے امت مسلمہ کو نجات دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔ ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين۔ اللهم صل على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم۔ وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين، وصل على سبط الرحمة إمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين سيد الساجدين وقرة عين الناظرين وزين العابدين،
ومحمد بن علی باقر العلم بعد النبی وجعفر بن محمد الصادق البار الامین وموسى بن جعفر الطاهر الطهر المرتضى وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد النقي الناصح الأمين والحسن بن علي الزكي العسكري اللهم صل على نورك وسراجك ووليك ووصيك وحجتك وخلف الهادي المهدي وجعلك على عبادك وامنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اوصيكم عباد اللہ بتقوى اللہ. میں اپنے آپ کو آپ تمام حضرات کو دوبارہ تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ خوف خدا رہے، ہم اسے ڈرتے رہیں، اس بات کا احساس رہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دوسرے خطبے میں حالات حضرہ اور مناسبت کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے. میں سب سے پہلے امام زمانہ اجر اللہ تعالی ظہور و شریف رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی مدد اللہ عالی، آیت اللہ العظمہ آقا سید علی سیستانی حفظہ اللہ، تمام مراجع اکرام، مومنین اکرام اور تمام اور آپ حضرات کو یا آپ حضرات کی خدمت میں سید المقامہ مجاہد کبیر محافظ حرم سید زینب سلام اللہ علیہا، خود اس کا محافظ، مظلوموں کی حمایت میں اپنی جان قربان کرنے والے مجاہد عظیم کی شہادت پر تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں. بہت سی مناسبتیں پائی جا رہی ہیں. سب سے اس مہینے میں 4-5 مناسبتیں ہیں. ایک مناسبت ہے 2 ربیع الثانی بنائے مسجد الاقصی. 2 ربیع الثانی کو مسجد الاقصی کی بنیاد. یہ مسجد الاقصی کون ہے؟ جس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں. 15واں پارہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی جو فلسطین میں مسجد ہے. اسلام کی تیسری سب سے محترم مسجد ہے. پہلی مسجد خانہ کعبہ، دوسری مسجد مسجد نبوی مدینہ شریف، تیسری سب سے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ مسجد مسجد اقصی ہے، جس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے، جس کو چھڑانے کے لیے خون بہایا جا رہا ہے. اور یہودی یہاں کے اوپر ہیکل سلیمانی بنانا چاہ رہے ہیں، مسجد گرا کر ہیکل سلیمانی بنانا چاہ رہے ہیں. چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا نیتنیاہو ظالم و جابر و سفاق انسان، اس نے توریت کی کچھ آیتوں کو پڑھا تھا. اس کا مفہوم کیا تھا؟ ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان یہودیوں کا صہیونیوں کا نظریہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، ہمیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، باقی انسانوں کو اندھیروں سے پیدا کیا ہے. اپنی قوم کو، اپنے فوجیوں کو خطاب کر کے کہتا تم نور کی اولاد ہو اور یہ لوگ ظلمت کی، اندھیرے کی اولاد ہے، اٹھو ان کا خاتمہ کر دو. ان کا نظریہ یہ ہے ہمیں اللہ نے جتنا سب کچھ پیدا کیا ہمارے لیے پیدا کیا، باقی انسان جانوروں کی طرح ہیں. جانور اگر انسان کے کام آ رہا ہے تو اس کو کھانا پانی دو، اگر کام نہیں آ رہا ہے تو اس کا کام تمام کر دو. یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کی بات ہے. آج جب ان کے پاس اتنی کم طاقت ہے تب یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہے.
کہتے ہیں 40,000 45,000، یہ 40-45,000 لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے، 20,000 بچوں کو قتل کیا ہے، عورتوں کو قتل کیا ہے، اتنے جرائم کے ایران میں ایک مسیح، ایک وہ عورت تھی، ایک لڑکی تھی پولیس کسٹڈی میں جس کی موت ہو گئی تھی، پوری دنیا نے بوال مچا دیا، انسانیت کے علمبردار میدان میں آ گئے۔ ایک یہاں 10-15-20,000 عورتوں کو قتل کر دیا گیا، مگر لوگ سو رہے ہیں، بہرے بن گئے ہیں۔ اس کا نقصان کسے ہوگا؟ انہی انسانوں کو ہوگا۔ آج بہت سے ہمارے ملک میں بہت سے غیر مسلم ہیں جو فلسطین مظلوم عوام کی مدد و نصرت کر رہے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور کچھ بیچارے، ان کے لیے بیچارہ کہیں کون سا لفظ استعمال کریں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہنا، کاش میری بات ان تک پہنچ جائے۔ پڑھیں، تورات پڑھیں، یہودیوں کا صہیونیوں کا عقیدہ پڑھیں۔ لال گائے وہ ذبح کر رہے ہیں، لال گائے کی ایک تاریخ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ جب لال گائے ذبح ہوگی تو ہیکل سلیمانی یہاں بنے گا۔ یہاں تو گائے کی پوجا ہو رہی ہے، آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں جو گائے کو ذبح کر رہا ہے، لال گائے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور جب بن جائے گا تو کہتا ہے نیل سے لے کر فرات تک ہماری حکومت ہوگی۔ یہ نیل سے لے کر فرات کہاں؟ کیا اس نیل سے لے کر فرات تک یہ شام، یہ لبنان، یہ کربلا، یہ نجف، یہ سیریا، یہ جارڈن، سب آ جائیں گے یہ، اور ہماری حکومت ہو جائے گی۔ اور ہماری حکومت ہو جائے گی تو پوری دنیا ہمارے غلام بن جائے گی۔ اور پڑھیں تورات، موجودہ تورات کو پڑھیں۔ ہمارا اور ان کا تو دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے جتنا ہندوؤں کا اور یہودیوں کا اختلاف ہے۔ بھائی کسی نہ کسی حد تک یہ بھی توحید کے ماننے والے ہیں، جناب ابراہیم کو یہ بھی مانتے، جناب ابراہیم کو ہم بھی مانتے، جناب اسحاق کو یہ بھی مانتے، جناب ہم بھی مانتے، بنی اسرائیل کے انبیاء کو یہ بھی مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ان کی تورات میں دیکھیں کہ جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں، جو بت پرست کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، ان کے فتویٰ دیکھیں، ان کی مذہبی کتابوں میں دیکھیں، واجب القتل ہیں، قتل کرنے کے لائق ہیں۔ اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تم کس کے ساتھ محفوظ ہو؟ مسلمانوں کے ساتھ محفوظ ہو یا یہودیوں صہیونیوں کے ساتھ محفوظ ہو؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بغض نے، دشمنی نے، میں نے اس سے پہلے بھی کسی خطبے میں کہا ہے کہ جو یہ نظریہ ہے دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے، مسلمان ہمارا دشمن اور اسرائیل مسلمان کا دشمن تو اسرائیل ہمارا دوست، غلط ہے۔ یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ مسلمان تمہارا دشمن ہے۔ ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، خدا نہ کرے اگر پڑوس میں آگ لگ گئی تو تل ابیب سے کوئی بجھانے کے لیے نہیں آئے گا، پڑوسی آئے گا آپ کو بجھانے کے لیے۔ یہ بات تو 2 ربیع الثانی مسجد الاقصی کی بنیاد پڑی۔ 10 ربیع الثانی کیا اس میں کیا مناسبت پائی جا رہی ہے؟ ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ بہت ہی مختصر 11 امام کی عمر، بہت ہی مختصر عمر ہے، 6 یا 8 سال کی مدت امامت ہے، ٹوٹل عمر تقریباً 28 سال بنتی ہے، بہت مختصر عمر۔ لیکن اس مختصر سی عمر میں ظہور تک کا انتظام کیا ہے، غیبت تک کا انتظار کیا ہے۔ امام نے سمجھایا ہے کہ کیسے غیبت میں تمہیں زندگی گزارنی ہے، کس کی پیروی کرنی ہے، کس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ جو زمانے میں فرقے تھے، نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے تھے، ان کا مقابلہ کیا اور پیغام کو پہنچانے کو خطوط بہت زیادہ ہیں، بے انتہا خطوط ہیں۔ امام علیہ السلام نے جو خط لکھے ہیں، اپنے وکلا کو لکھے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو لکھے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان خطوط کو تو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ میں صرف ایک حدیث کا ایک جملہ امام کی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کاش اس کے اوپر ہم عمل کریں تو بہت سی ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ بہت سی مشکلات جو انسان کے پاس ہوتی ہیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان کا اخلاق خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلوں میں پھنس جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جائیں کسی آفس میں، کوئی کام کے لیے جائیں، آپ کا حق ہے لائسنس بنانے کے لیے جائیں، ڈرائیوری لائسنس بنانے کے لیے جائیں، اور جانے کے بعد منہ کھلا کے غصے سے بناؤ میرا لائسنس، میرا رائٹ ہے، میں ہندوستان کا شہری ہوں تو میں حق ہے، بنائے گا اتنی آسانی ہے۔ لیکن آپ مسکرا کر کہیں پلیز آپ میرا لائسنس بنا دیجئے، میری مدد کر دیجئے، کرے گا نہیں کرے گا جا کر؟
انسان کی کامیابی میں اس کے اخلاق کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو کام آپ لاکھوں روپے سے نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک مسکراہٹ سے کر سکتے ہیں۔ انسان کے کام بہت بڑا اخلاق، اور گھر میں سکون اور اطمینان وہ بھی اخلاق کی دین ہے۔ آپ ہمیشہ اگر منہ پھلائے رہیں گے، بچے بھی لرزیں گے بات کرتے ہوئے، بیوی بھی کانپے گی منہ پھلا، لیکن اگر آپ مسکراتے ہوئے بیوی سے مل رہے ہیں، بچوں سے مل رہے ہیں، چھوٹوں سے مل رہے ہیں، گھر والوں سے مل رہے ہیں، گھر میں سکون رہے گا، گھر میں شانتی رہے گی، گھر میں اطمینان رہے گا۔ سکون ہو یا اطمینان ہو، کامیابی ہو، اس کامیابی میں انسان کے اخلاق کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسی مناسبت سے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، ایک تفسیر بھی ہے جو غیر امام کی طرف منسوب ہے، تفسیر امام حسن، قولوا للناس حسنا، قرآن نے کہا قولوا للناس حسنا، للناس انسانوں سے اچھی بات کہو، قولوا کہو، للناس حسنا نیک بات کہو، اچھی بات کرو، یعنی بری بات کسی انسان سے نہ کہو۔ اس کی تفسیر کرتے امام فرماتے ہیں چاہے وہ مومن ہو یا مخالف ہو، اپنا ہو یا غیر، اگر انسان ہے تو ہر انسان سے اچھی طرح سے گفتگو کرو، اخلاق کے ساتھ گفتگو کرو۔ کاش امام کی بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہمارا اخلاق سدھر جائے۔ ایک اور مناسبت پائی جا رہی ہے، 12 ربیع الثانی بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ جس طریقے سے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، انشاءاللہ جلد از جلد صہیونی حکومت کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ بڑا ظلم کیا تھا بنی امیہ نے، حجاج بن یوسف، یزید ملعون، بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے، بے انتہا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے۔ آخر میں ختم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ظالم کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے، اللہ رسی میں ڈھیل دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے نہیں، کوئی اور مصلحت ہوتی ہے، کبھی کبھی ڈھیل دیتا ہے کچھ لوگوں کا امتحان ہو جائے، کون گھر میں بیٹھا ہے کون میدان میں ہے، بہت طرح سے امتحان ہوتا ہے۔ تو بنی امیہ کا خاتمہ بھی کہتے ہیں 12 ربیع ثانی کو ہوا۔ اور ایک اور مناسبت پائی جا رہی ہے یہ کہ اسی مہینے 14 ربیع ثانی کو حضرت مختار آپ نے قیام فرمایا ہے اور قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا ہے۔ یہ مناسبتیں پائی جا رہی ہیں، وقت نہیں کہ ہر مصیبت پر بولا جائے، میں حالات حاضرہ کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک سوال غیر مسلم کرتے ہیں، ہم سے بھی پوچھا گیا، فون آیا تھا کسی، مجھے یاد نہیں، کوئی ہندی کا نیوز پیپر تھا، میں جب دہلی میں تھا، لکھنؤ آیا بھی نہیں تھا، ایران سے دہلی میں تھا، تب فون آیا تھا، ان کو پہچانتا بھی نہیں، پتہ نہیں کس نے میرا نمبر ان کو دیا، سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بارے میں، یہ آپ لوگ شیعہ لوگ ان کا غم کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس پر ان کو جواب دیا، اب اسی کی وضاحت کے ساتھ، کیوں ہم غم منا رہے ہیں؟ پہلی بات یہی کہنا غلط ہے کہ شیعہ ان کا غم منا رہے ہیں، جو انسان ہے وہ ان کا غم منا رہا ہے، ایسا نہیں کہ شیعہ غم منا رہے ہیں، جو انسان ہے وہ، لبنان کے عیسائی بھی غم منا رہے ہیں، سنی بھی غم منا رہے ہیں، ہر انسان غم منا رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سید حسن نصر اللہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے ظلم کے خلاف قیام کیا، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاری، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کی۔ حزب اللہ کے جو کار رفائی نے دیکھیے کتنے بڑے بڑے انہوں نے کام انجام دیے، کتنے اسکول بنائے، کتنے ہاسپٹل بنائے، کتنے بیواؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں، کتنے یتیموں، آج بھی ان کے کاموں کی وجہ سے ہر شریف انسان ان کی عظمت کو سلام کر رہا ہے، اور ہر خسیس انسان، ہر پست انسان تو فکری اعتبار سے کنگال اور فقیر ہے، وہ ان کی شہادت پر جشن منا رہا ہے۔ سچ ہے، گیدڑ کی موت، شیر کی موت پر گیدڑ تو ہنستے ہی ہیں۔ یہ ہم کیوں ان کا غم مناتے ہیں؟ اس کا میں غیر مسلموں کو جواب دینا چاہتا ہوں، شاید ہمارا پیغام پہنچ جائے ان تک۔ کیوں سید حسن نصر اللہ؟ ہمارا کیا ان سے تعلق ہے؟ وہ لبنان کے، ہم ہندوستان کے، کیا تعلق ہے؟ مذہب کو جغرافیہ میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ پڑوسی ملک مثلا بنگلہ دیش ہے، ابھی وہاں کے حالات خراب ہوئے، وہاں ہندو اقلیت میں ہیں، ہندوستان بولا کہ نہیں بولا؟ ہندوستان کی حکومت بولی کہ نہیں بولی؟ جان و مال کی حفاظت کی جائے وہاں کے ہندوؤں کی۔ اگر کوئی بنگلہ دیشی کہ آپ ہمارے معاملے میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں، غلط ہے۔ یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جغرافیائی حدود سے ماوراء ہوتی ہیں، ان کو جغرافیائی حدود میں قید نہیں کیا جا سکتا ہے۔
ہمارا ان کا رشتہ مادی رشتہ ہے، مانوی رشتہ ہے۔ کیوں؟ ہم نے ایک مثال دی تھی، مثال اس کے طور کے اوپر ایک مقدس مقام ہے آپ کا، ایک مندر ہے، اس کی آپ بے انتہا عزت کرتے ہیں، کوئی مندر ہو، بنارس کا ہو، اجودھیا کا ہو، کچھ لوگ آ جائیں اس مندر کو گرانے کے لیے، مصر کو ٹیررسٹ آ جائیں، آتنکوادی آ جائیں اس مندر پر حملہ کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ اس کا دفاع کرنے کے لیے آ جائیں، اور دفاع کرنے والے ان ٹیررسٹ سے اس مندر کی حفاظت کریں، آپ کیا کریں گے بتائیے؟ ایسے لوگوں کی مورتی بنا کر گھر میں آپ ان کی پوجا شروع کر دیں گے، یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ بچانے والے ہندو ہیں یا غیر ہندو ہیں۔ دیکھو حسن نصر اللہ کی شخصیت کیا ہے، اگر ان کا قیام نہ ہوتا تو ہمارے جو روزے ہیں جنت البقیع کی تاریخ دوبارہ دہرائی جاتی۔ ہمیں سب سے زیادہ ہماری عقیدت کربلا، نجف اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، داعش جو شام میں داخل ہو گئے تھے، مولائی کائنات کے صحابی حجر بن ندی، ان کی قبر کو کھود ڈالا تھا، روزہ بنا ہوا تھا، ہم جا چکے ہیں زیارت میں، سینکڑوں مرتبہ جا چکے ہیں، جنازے کو نکال کر لے گئے، جنازہ صحیح و سالم تھا تب بھی نہیں یہ رکے، اور جناب زینب ان کے روزے کا فاصلہ کلومیٹروں میں نہیں میٹروں میں بچا تھا، تب یہ مجاہد لبنان سے، سرزمین لبنان سے کھڑا ہوا اور کہا کہ ابھی ولایت فقیہ کے سپاہی زندہ ہیں، اس روزے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ کتنی قربانی دی ہے، تو ہم انہیں نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ یہ کیوں کہتے تم کیوں غم مناتے ہو؟ ہمارا ان کا مذہبی رشتہ ہے، دھارمک رشتہ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی۔ ہمیں تو بہت زیادہ توقع ہوتی ہے، وہ توقع پوری بھی ہو رہی کسی حد تک، بہت سے غیر مسلم ہیں، ابھی دیکھیں یہاں پر ایک سیمینار ہوا 2 دن پہلے چھوٹے امام باڑے میں، غیر مسلم بھی آئے، سکھ بھی آئے، ہندو بھی آئے، اور مجمع ہمارا کتنا زیادہ مجمع تھا، اور ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، مجلسوں کا عادی مجمع، محفلوں کا عادی مجمع، کتنے سکون اور اطمینان سے اس پروگرام کو سن رہا تھا۔ ہمارا سلام ہو اس عوام پر جو حق کا پیغام پہنچانے کے لیے میدان میں آ گئی ہیں۔ لکھنؤ والے قابل تحسین ہیں، کون ان کا شکریہ ادا کرے؟ کتنا شاندار وہ پروگرام ہوا حق کو پہنچانے کے لیے، سب لوگ ایک جگہ کے اوپر آ گئے اور ایک اسٹیج کے اوپر آ کر آواز دی۔ اگر حق کی بات ہے، مذہب کی بات ہے تو اپنے ذاتی اختلافات کو بھول جائیں گے، ایک ساتھ آ جائیں گے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ ہم کیوں غم مناتے ہیں؟ کیوں ہم اتنا زیادہ؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے مذہب، یہ ہمارے دھرم کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے عقیدے کا دفاع کر رہے ہیں۔ اسرائیل کہہ رہا ہے ہم اسرائیل گریٹر اسرائیل بنائیں گے، یہ مکے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، مدینے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، کربلا و نجف پہ سب کو، پورے عرب کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، یہ خیبر کی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن ابھی حیدر کے چاہنے والے موجود ہیں، زبردست جواب دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ جواب نہیں دیا جائے گا، بہت زبردست جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ حق کا جو دفاع کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، جو ظالم کی مدد کر رہے ہیں انہیں ناکامیابی ملے گی۔ ایک اور اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کاش یہ میرا پیغام عام مسلمانوں تک پہنچ جائے، نہیں یہاں تو بہرحال نہیں آتے ہیں، پہنچائیں اس پیغام کو۔ آج دیکھیں کہا جاتا ہے کہ یہ اکثریت میں، شیعہ اقلیت میں ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، لیکن یہ پیغام مسلمانوں تک، خاص کر نوجوان مسلمانوں تک آپ پہنچائیں۔ دعویٰ ہے نا تم اکثریت میں ہو، شیعہ اقلیت میں، لیکن میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھروں میں تم اکثریت میں ہو مگر میدان میں تم اقلیت میں ہو، ہم اکثریت میں ہیں، ہم ہیں میدان میں۔ کہاں بتاؤ کون ہے میدان میں؟ جو لا فتح کے ماننے والے ہیں وہی میدان میں ڈٹے ہیں، اب میں کون سا جملہ استعمال کروں، وہی لاپتہ ہو رہے ہیں۔ پہنچائیں اس پیغام کو نوجوانوں تک، بیدار ہو گئے نوجوان، بیدار ہو رہے ہیں۔ اب تو آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی خامنہئی کی تصویریں لگا لگا کر نعرے لگا رہے ہیں۔ یہاں کی بات نہیں، ہندوستان، دنیا کونے کونے سے بہت سے عربی چینل ہیں جس پر لائیو آ رہا، جب آغا حسن نصر اللہ کی شہادت ہو رہی تھی، الجزیرہ، المیادین، المنار، یہ چینل ہے، میں دیکھ رہا تھا، انہی چینلوں میں سے لائیو دکھا رہے تھے، جارڈن سے، اردن سے، تونس سے، پور جگہ کہاں کہاں احتجاج ہو رہا ہے۔ 2 بجے 3 بجے رات میں خود دیکھ رہا تھا جارڈن کا جو احتجاج ہو رہا تھا،
کچھ مرد نوجوان لڑکے تھے، لڑکیاں تھیں، بہت سے لوگ تھے. لڑکیاں ایسی تھیں معلوم ہوتا ہے ابھی یورپ سے چلی آ رہی ہیں، ابھی لندن سے چلی آ رہی، پٹے کٹے ہوئے، سب رو رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، جو نعرہ لگا رہی تھی محجبہ غیر محجبہ. کیا نعرہ؟ نصر اللہ حبیب اللہ، یہ ان کا نعرہ تھا. کہیں اور اس کا میں نے منظر دیکھا، ایک عرب شخص رو رو کے جو اس نے الفاظ کہیں حسن نصر اللہ کے لیے، میں سے ایک جملہ اس کا استعمال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یا سید یا سید یا سید ہدایتنا ثم غبت، ہدایت دے کر تم غائب ہو گئے، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. اس جملے سے آپ دیکھیں کہ حسن نصر اللہ نے حق کا پیغام کہاں کہاں تک پہنچایا ہے، کس کس تک اس حق کے پیغام کو پہنچایا ہے. سید حسن نصر اللہ نے. امت بیدار ہو رہی ہے. اب کچھ خبیث بھی آ گئے ہیں میدان میں، کچھ خبیث بھی آ گئے میدان میں. پیغام پہنچائیں جوانوں تک کہ کیا ہو گیا ہے. اہل بیت کے در پر آؤ، اس آیت کی صحیح تفسیر معلوم کرو، تب جا کے تم اس مصیبت سے بچو گے. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی اطاعت کرو. پہنچائیں پیغام کو مسلمان نوجوانوں تک. تم صحیح اولی الامر تک پہنچ جاؤ، بیت المقدس آزاد ہو جائے گا، یہ ظلم ختم ہو جائے گا. آخری بات میں عرض کر رہا ہوں اور وہی بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ اسرائیل کا ایک چینل ہے، چینل نمبر 14، اس پر کچھ تصویریں آئی ہیں. اس میں آیت العظمہ آغا سید علی سیستانی کی تصویر آئی ہے اور یہ کہا ہم ان کو ٹرور کر دیں گے، ہم ان کو قتل کر دیں گے. باقاعدہ کھلی ہوئی دھمکی، یعنی یہ گنڈا گردی، یہ بدماشی. عراقی حکومت نے بھی احتجاج کیا، ایرانی حکومت نے بھی احتجاج کیا. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آیت اللہ العظمہ آغا سید علی سیستانی حفظہ اللہ مرجع جہان تشیع، اور سنی بھی انہیں بہت مانتے ہیں. اگر اسرائیل نے یہ غلطی کی تو پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی. اگر تم دنیا کا امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو آگے بڑھو اور اس ظالم و جابر کے منہ میں لگام ڈالو، اسے ظلم کرنے سے روکو. اسی میں سب کا فائدہ ہے. اپنے اثر و رسوخ کا انسان استعمال کرے اور ظالم کو ظلم کرنے سے روکے. ہماری دعا ہے پروردگار ظالم کو نابود فرما، مظلوم کی مدد و نصرت فرما، مظلوم کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما، ظالمین کی مدد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار سید المقاومہ، اللہ تیری آیت، تیری حجت سید نصر اللہ، پروردگار ان کے درجات تو بہت بلند ہیں، اور بلند فرما. ان کے راستے کی حفاظت فرما. جو لوگ ظالموں کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. دشمنوں کے صفوں میں انتشار پیدا فرما، ان کے دلوں میں خوف اور رعب کو پیدا فرما. مظلومین کی مدد فرما، مراجع اکرام کی حفاظت فرما. آیت اللہ عظمہ آغا سید علی سیستانی، رہبر معظم آغا سید علی خامنہ حفظہم اللہ، پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے. پروردگار سے واسطہ محمد وعلم، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے. پروردگار ہم اس دنیا سے اس وقت جائیں جب تو ہم سے راضی اور خوشنود ہو. ہمیں تو جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. حصول رزق میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو برطرف فرما. پروردگار ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار، نمازیوں کے رشتہ دار، خصوصاً والدین اگر دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. مغفرت فرما چکا تو ان کے درجات کو بلند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اتنی توفیق اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کے اطاعت کر سکیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.